اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا ایسا انوکھا قصہ ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے، اور جس کو اللہ پاک سب قصوں سے پیارا قصہ کہہ دے تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا اس قصے کی قدر و منزلت اور خوبی کا۔ آج میں آپ کو وہی احسن قصہ سنانے لگی ہوں، کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہوں کی طرف مائل ہوئیں، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ان کے لیے دردناک کیوں تھی؟ اللہ پاک نے ان کے بطن سے کون سے دو پیغمبر پیدا کیے؟ رائیل جو کہ تاریخ کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئیں، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بیوی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر اطفیر بن رہیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر اطفیر بن رہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، آؤ۔ اس حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرے آقا ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازے بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی شور مچا دیا کہ یوسف نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے، اب اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ حضرت یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ زلیخا نے سوچا کہ میں نے ہر طرح سے یوسف سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح روک رکھا ہے۔ زلیخا نے اپنے خاوند کی منت سماجت کی کہ شہر بھر میں یوسف کی وجہ سے ہو چکی ہوں، اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے تھے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان کے دونوں کی شادی کیسے ہوئی
حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کا آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے۔ جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو فرمانے لگی، ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معیشت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی، ان کے رہنے کی جگہ خود صاف کیا کرتی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، میں غریب اور لاچار ہو چکی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اب وہ مجھے دیکھ کر میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ زلیخا کی درد بھری داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی دکھ ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ کیا آپ کے دل میں میری کچھ محبت باقی ہے؟ زلیخا نے کہا کہ جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور زلیخا کی جوانی واپس لوٹا دی، تو آپ ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئیں۔ تو زلیخا نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزار دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام رات کے وقت زلیخا کو اپنے پاس بلاتے تو زلیخا کہتی، میں صبح آؤں گی۔ جب سویرے بلاتے تو زلیخا کہتی کہ میں رات کو آؤں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ ان کو دن اور رات کی خبر تک نہ ہوتی تھی۔ آخر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں۔ تو زلیخا نے عرض کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے آگاہ نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب مجھے اللہ کی محبت میں کسی کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کے وطن سے 2 بیٹے عطا فرمائے گا جو دونوں ہی نبی ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کی حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ نکاح کے وقت آپ باکراں تھیں اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن اور زمشری الکشاف پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کرے، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا جس کی وجہ سے آپ باکراں تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔
اسی طرح علامہ ابوالعیوس نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سرے راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔